حرم ابا عبداللہ حسین علیہ السلام ہے، سال 9 اس کے لمحے قریب ہے۔ چلیں مولا کی بارگاہ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایھا الشہید المظلوم یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا نام حسین پر یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ اتنے مومنین ہیں، تھوڑا اور مل کے کہیں گے ساتھ میں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا۔ ایک اور بات کہیں گے امام زمانہ کو یاد کرتے ہوئے، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ سب سے پہلے تو رب العزت کا بڑا شکر ہے کہ اس نے یہ سعادت ہم جیسے گناہگاروں کو عطا فرمائی کہ سال 9 کے آغاز کے لمحات بالکل ذریعہ ابا عبداللہ الحسین بالکل یہاں ساتھ ہی ہے۔ تو ابا عبداللہ الحسین کی ذریعہ مطہر سے جتنا ہمارے لیے ممکن تھا قریب ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں، گویا خالی حسین کی ذریعہ سے نہیں، حسین کی قبر کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کائنات کی ساری سعادتیں آپ کے قدموں میں ہیں۔ اجازت ہو تو میں باب الحسین کی بارگاہ سے مولا غازی ابوالفضل عباس ان کے ذکر سے بات شروع کرتا ہوں، باب الحسین سے پھر خود مولا حسین پر بات کرتے ہیں انشاءاللہ سے، جس حد تک اس فقیر کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور جتنا ہم سب شامل ثواب ہو جائیں گے انشاءاللہ سے۔ دیکھیں پہلے قرآن کی آیت پڑھتا ہوں کہ لیس البر بان تأتوا البیوت من ظہورہا، نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں اس کی پشت سے چھلانگ لگا کر آؤ، ولیکن البر من اتقی، نیکی یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، واتوا البیوت من ابوابہا، اور گھر میں جب آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ اگر میرے ساتھ ہیں آپ، گھر میں جب آنا ہے تو دروازے سے آؤ۔ محمد کے دروازے کا نام علی ہے، حسین کے دروازے کا نام عباس ہے۔ محمد تک آنا ہے تو علی سے گزرنا ہے، اور حسین تک پہنچنا ہے تو عباس کے دروازے سے آنا ہے۔ اور اسی خاطر ہے کہ علی اور عباس میں اتنی زیادہ شباہت ہے، تاریخ میں 2 ہی تو موقع ایسے گزرے ہیں، تھوڑا سا فضائل سن لیجئے گا پھر مصائب انشاءاللہ۔ تاریخ میں 2 ہی تو موقع ایسے گزرے ہیں کہ کسی ایک ہستی کو دیکھ کر ان سے کسی بلند ہستی کا شبہ ہوا۔ میں پھر سے جملہ دہراتا ہوں، تاریخ میں 2 موقع ایسے گزرے ہیں کہ کسی ایک ہستی کو دیکھ کر ان سے بھی زیادہ افضل ہستی کا شبہ ہوا، یا ہجرت کی رات علی کو دیکھ کر محمد سمجھے، یا صفین میں عباس کو دیکھ کر علی سمجھے۔ اگر محمد جیسا ہو، اگر کوئی علی ہو تو محمد جیسا لگے،
کوئی عباس ہو تو علی جیسا لگے. انیس کے 2 مصرے پڑھتا ہوں آپ کی خدمت میں, پھر دیکھیں بات کہاں تک پہنچتی ہے. کہتے ہیں 2 ہی جوان ہیں اس 2 جہان میں. آپ کو آواز آ رہی ہے آخر تک؟ مجھے لگ رہا ہے کہ آواز آ رہی ہے تو میرے ساتھ بولیے گا. 2 ہی جوان ہے اس 2 جہان میں, عباس کربلا میں, علی نہروان میں. مل کے صلوات دے دو, نام ہے ابوالفضل عباس علیہ السلام پہ محمد و آلہ. بھئی نعرہ حیدری خالی اپنے وطن میں کہتے ہیں, یہاں پر بھی عبادت کرتے ہیں. تو یہ باپ اور بیٹے کی نسبت ہے, علی و عباس. اگر آنا ہے گھر تک تو دروازے سے آؤ, محمد تک آنا ہے تو علی کے ذریعہ, حسین تک پہنچنا ہے تو عباس کے ذریعے پہنچو. اور مجھے نہیں پتا, مجھے بار بار یہ شبہ ہوتا ہے کہ کتنی آپ تک آواز جا رہی ہے اس ماحول میں, کتنی نہیں. بہرحال میں بات کو کر رہا ہوں تھوڑا سا اور آگے. وہ یہ کہ مجھے ایک روایت آپ کو سنانی تھی, اس سے پہلے ایک اور آیت پڑھتا ہوں. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا اور مروہ شاعر اللہ میں سے سورہ بقرہ کی آیت ہے. سب سے پہلے یہ سید ابتہی, انہوں نے اس بات کو کشف کیا تھا اور بیان کیا تھا کہ جتنا صفا اور مروہ کے درمیان فاصلہ ہے, اتنا ہی حسین اور عباس کے حرم میں فاصلہ ہے. جو فروع دین کا حج ہے نا, وہ فروع دین کا حج واجب ہے. اگر کسی پر واجب ہو چکا ہے, استطاعت ہے, تو اس کو وہیں حج پہ جانا ہے. وہ حج اپنے مقام پر رہے گا واجب, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. بلکہ حضور مکرم نے فرمایا ہے کہ اگر کسی پر حج واجب ہو چکا ہے اور وہ آمدن جان بوجھ کر نہ جائے تو وہ یہودی مر جائے یا نصرانی مر جائے, فرق نہیں پڑتا. اس کا مطلب ہے کہ اس کی اہمیت اپنے مقام پر ہے. لیکن ایک وہ ہے جو فروع دین کا حج ہے, ایک ہے اصول دین والا حج. اور یہ اصول دین والا حج جو ہے نا, یہ میں نے اپنی اصطلاح خود سے نہیں نکالی ہوئی. یہ حضور مکرم نے مولا علی کے لیے کہا تھا کہ النظر الیہ عبادۃ والحج الیہ فریضۃ. علی کی مثال کعبے کی طرح ہے, علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے اور علی کا حج کرنا بھی واجب ہے. علی کا حج کرنا واجب ہے. بس فرق یہ ہے کہ جو مکہ کا حج ہے نا, وہ فقط صاحب استطاعت پر واجب ہے. جو علی کا حج ہے وہ ہر حلال نسب والے پر واجب ہے. بلکہ نسب کے حلال ہونے کی پہچان ہی یہاں سے ہے کہ جو علی کا حج کر رہا ہے, یہ ہے اصول دین والا حج, یہ ہے امامت والا حج. اس کا مطلب ہے قصد کرنا, حج کا مطلب ارادہ کرنا, اپنے آپ کو جوڑ لینا, یہ واجب ہے. توجہ رکھیے گا. وہ فروع دین والا جو حج ہے, وہاں پر بھی ایک کعبہ ہے, اور وہ کعبہ ہے. جو عشق کا حج ہے, اس کے کعبے کا نام ہے حسین. عشق کے حج کی مسجد الحرام کا نام ہے ابوالفضل عباس. عشق کے حج کا حجر اسود ہے حسین کا بیٹا علی اصغر. جیسے حجر اسود کعبے کے سینے پر ہے نا, جیسے حجر اسود کعبے کے سینے پر ہے, ویسے ہی حسین کا علی اصغر, یہ حجر اسود اس کعبے کے سینے پر ہے. عشق کے حج کا کعبہ ہے حسین, عشق کے حج کی مسجد الحرام ہے ابوالفضل عباس, عشق کے حج کا حجر اسود ہے علی اصغر, اور عشق کے حج کا مقام ابراہیم ہے حسین کا علی اکبر. جی, تو آپ اگر آپ اس کیفیت کو سمجھ سکیں تو میں ایک روایت اب پڑھ دیتا ہوں, مربوط بھی ہو گیا, وقت بھی بہرحال ایک مختصر ہے. خود کامل الزیارات ایک کتاب ہے کہ جو بڑی معتبر کتابوں میں سے ہماری شمار ہوتی ہے. اس کتاب میں ایک روایت ہے صادق آل محمد کی, ایک مل کے صلوات بھیجیں مولا جعفر صادق علیہ السلام پر محمد و آل محمد. کہ ایک مرتبہ کعبے کی سرزمین نے فخر کیا تھا, ان ارض کعبہ, قالت من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. یہ من مثلی وہی ہے کہ جو فطرس نے کہا تھا. توجہ ہے آپ کی,
جب من مثلی فطرس نے کہا تھا تو بہرحال اس وقت تو اللہ نے چونکہ اس کو خاص بالوں پر دیے تھے تو بالوں پر لے لیے تھے. اس کے بعد پھر آیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں 3 شعبان المعظم حسین کے جھولے سے اپنے آپ کو مس کر کے شفا لے کر چلا گیا, اور جب حسین کے جھولے سے مس ہو کر بالوں پر واپس مل گئے تو پھر کہا تھا من مثلی, بھائی کون ہے مجھ جیسا. تو پھر پہلے تو من مثلی کہنے پر بالوں پر واپس لے لیے گئے تھے, تو پھر بالوں پر ملنے پر دوبارہ کیوں کہا من مثلی؟ کہ اس لیے کہ پہلے کہا تھا بغیر دلیل کے, اب دلیل کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پہلے فخر سے کہا تھا, تکبر آ گیا تھا کچھ, اب کہہ رہا ہوں من مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا کہ میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. جب فطرس نے کہا اور اللہ نے قبول کر لیا, اس لیے کہ پھر سے واپس عذاب نہیں آیا بلکہ اسی طرح سے پرواز کرتا رہا, من مثلی انا عتیق الحسین, کون ہے مجھ جیسا میں حسین کا آزاد کرتا ہوں. تو اگر اس لمحے پر بالکل ذری امام حسین سے جتنا قریب ممکن تھا یہاں پر موجود ہیں, تو میں آپ سب کی نیابت میں بھی تو کہہ سکتا ہوں نا کہ من مثلنا, بھائی کون ہے ہم جیسا, نحن عتقاء الحسین, ہم سب کے سب حسین کے آزاد کرتا. تو اب کعبے نے کہا من مثلی, کون ہے مجھ جیسا. قد بنی بیت اللہ علی ظہری, کہ اللہ کا گھر میری پشت پر ہے. مکے کی سرزمین نے جب یہ کہا, وَيَأْتِينِ النَّاسُ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ, اور دنیا کے کونے کونے سے سب آتے ہیں میرے حج کرنے کے لیے. اب کربلا کی سرزمین پر تشریف فرمائے, جیسے ہی مکہ کی سرزمین نے یہ کہا تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فَأَوْحَى, اللہ ہی نے وحی کی. دیکھیں اللہ خدائے متعال ہی بابت اللہ ہی کی وحی آئے تو کچھ ہو سکتا ہے, عام انسان کا تو کام نہیں. اللہ نے وحی کی کہ کفی وقر, خاموش ہو جا اور سنبھل کے بات کر. ہم نہیں کہہ سکتے مکہ کو, لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. کفی وقر, رک جا اور سنبھل کے بات کر. وعزتی و جلالی, مجھے میری عزت اور جلال کی قسم, یہ وہی عزتی و جلالی ہے جو حدیث قصہ میں بھی موجود ہے. وعزتی و جلالی انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذین هم تحت القصہ. مجھے میری عزت اور جلال کی قسم, ما فضل ما فضلت فیما اعطیت بارض کربلا الا بمنزلۃ الابرۃ غمست فی البحر. کہ یاد رکھنا تیرا مقام تو ہے, لیکن ذرا سنبھل کے بات کرنا. تیری فضیلت اس ایک کربلا کی زمین کے مقابلے پر فقط اتنی ہے کہ جیسے ایک سوئی ہو, یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں, جیسے ایک سوئی ہو اسے سمندر میں ڈال دیا جائے اور اس سوئی کی نوک پر جتنا پانی آ جائے وہ تیری فضیلت ہے, جو سمندر میں رہ جائے وہ حسین کے کربلا کی فضیلت ہے. تو جو ہے آپ کی کنارہ حیدری کہہ دو بھائی, بیٹھے گا خاموش بیٹھے گا. یہ وہی جملہ ہے کہ حضرت خضر والا واقعہ یاد ہے, خضر اور موسیٰ کشتی میں تھے, تو حضرت خضر نے سوراخ کر دیا کشتی میں, تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ نے سوراخ کیوں کیا؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ میں نے کہا تھا نا کہ آپ کو تعبیر نہیں پتا اس کی. تو اللہ نے اس وقت, خضر استاد موسیٰ ہیں, اس وقت ایک پرندے کو بھیجا تھا. اس پرندے نے سمندر سے, جس سمندر میں وہ تھے نا, کچھ پانی پیا اور اس کی منقار چونچ سے تھوڑا پانی نیچے گرا. اللہ نے حضرت خضر پہ وحی کی کہ آپ استاد موسیٰ ضرور ہیں, لیکن آپ کے علم میں اور ایک آخری نبی آئیں گے ان کا ایک وسیع ہے, اس کے علم میں اتنا فرق ہے کہ جو پرندے کی چونچ میں رہ گیا وہ آپ کا علم ہے, جو سمندر میں رہ گیا وہ علی ابن ابی طالب کا ہے. تو یہی کربلا اور مکہ کی سرزمین پر حدیث میں ہے, اور کامل الزیارات کتاب میں صادق آل محمد نے فرمایا. پھر مولانا نے کہا فقری واستقری, رک کے رہنا اور سنبھل کے رہنا. وکونی دنیا متواضعا مہینا, کچھ الفاظ تو میں نے چھوڑ دیے شاید تحمل نہ ہو سکے, اور ادب سے تواضع کے ساتھ رہنا کربلا کی زمین کے سامنے. پھر سے واپس دوہرا دوں جو پہلے کہہ چکا ہوں کہ جو حج فروع دین والا واجب ہو جائے تو وہیں جانا واجب ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن بہرحال کربلا کی زمین کو اگر اللہ ہی کوئی فضیلت دے دے تو پھر کیا ہی بات ہے. جی, ولا مستکبر لارض کربلا, حسین کی زمین کی برابری نہیں کرنا. عجب جملہ کہا. پھر مولا نے فرمایا ہے کہ اللہ نے حدیث قدسی میں کہا کہ لولا تربت کربلا ما فضلتکی, اے مکہ جتنی تیری فضیلت ہے نا, اگر کربلا کی زمین نہ ہوتی تو تیری فضیلت رہتی ہی نہ. پھر ولولا ما تضمنت ارض کربلا ما خلقتکی, اور اگر وہ کہ جو کربلا میں دفن ہے
وہ نہ ہوتا تو تجھے تو خلق ہی نہ کرتا میں. مکہ کیا ساری زمین ہی خلق نہ ہوتی, کچھ بھی نہ خلق ہوتا. اچھا اب اس پر فارسی زبان کے بھی کچھ شعراء نے کہے ہیں, مثنوی کہی ہے کربلا اور مکہ کا مفاخرہ حدیث کی روشنی میں. اور چونکہ ہم کربلا کی زمین پر ہیں, اور پھر ایک باقر امانت خانی صاحب استاد شعراء میں سے تھے, اب بہرحال وفات پا چکے ہیں, انہوں نے بھی کچھ مصرے کہے, وہ آپ کو سناؤں اور میں منزل مسائل پہ جا رہا ہوں. کہا مکے نے زمین کا میری رتبہ اعلیٰ, کربلا بولی مٹی ہے میری خاک شفا. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا, 13 رجب آنے والی ہے. کہا مکے نے کہ کعبہ میرا شک ہو کے ہنسا, کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. کربلا نے کہا اصغر ہے تبسم میرا. اللہ اکبر. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے. بھئی جب تک آپ اس طرح رک کر کے نماز نہ پڑھے تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے. توجہ. بولا مکہ کے نمازوں کی ادا مجھ سے ہے, کربلا بول اٹھی تیری بقا مجھ سے ہے. کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس, بجھتی ہے جس سے ہی حجاج کے ارمان کی پیاس. کربلا بولی کہ مجھ میں بھی ہے بحر احساس, بہتے دریا ہی پہ دریا ہے وفائے عباس. بہتے دریا ہی پہ دریا ہے وفا ہے عباس. بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں, بولا مکہ کے یہاں آب صفا پیتے ہیں, بولی یہ زائر شہ آب وفا پیتے ہیں. یہ مجھے بہت لطف لگتا ہے, اور شاید اگر یہ پہنچا سکا تو بس یہی کافی ہے آج کی گفتگو کے لیے. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک ازہر, حج کے مناسک بڑے واضح ہیں نا, آپ نے عرفہ جانا ہے, مینا جانا ہے, امور کا انجام. کہا مکے نے کہ حج کے ہیں مناسک ازہر, کربلا بولی مناسک ہے میرے دیدہ تر. کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر. اب دیکھو جب ہر چیز کا کوئی پیرالل ہے تو یہاں پر کہاں کوئی پتھر مارنے والی بات ہے, کوئی یہاں پر کوئی شیطان ہے. کہا مکے نے کہ ہر سم سے حاجی آ کر کنکری مارتے جاتے ہیں یہاں شیطان پر, کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں. اور جو ہے میری بات اختتام تک آ جائے گی اگر ساتھ میں میرے. کربلا بولی نہیں کوئی بہکتا مجھ میں, کوئی شیطان قدم رکھ نہیں سکتا مجھ میں. ایک بند اور باقی ہے, لیکن اس کا تعلق چونکہ وہ مصائب سے جڑ جائے گا تو میں پہلے ایک بات یہ عرض کر دوں. تقریباً ساری جو زائرین تشریف فرما ہے, ایک دن باقی ہوگا, اب آپ نے سفر کرنا ہوگا, 2 دن باقی ہوں گے, نجف اشرف جانا ہے بہت سے زائرین نے, بہت سے اپنے وطن کو پھر نکل جائیں گے. دیکھو کربلا سے کیا لے کے جائیں, بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن میں مولا ہی کی حدیث کی روشنی میں کہہ دوں آپ سے. مولا نے فرمایا کہ جس انسان میں یہ 4 فضیلتیں آ جائیں نا, اللہ ساری سیادتیں اسے عطا کر دیتا ہے. پہلا ہے عفت, دوسرا ہے ادب, تیسرا ہے جود سخاوت, اور چوتھا ہے عقل. عفت, نگاہوں کی عفت, زبان کی عفت, سماعت کی عفت. جود مولا نے فرمایا ہے, سخاوت مولا نے فرمایا ہے کہ جو کافر سخی ہے نا وہ مومن بخیل کے مقابلے میں جنت سے زیادہ قریب ہے. یہ جملہ پہنچ گیا آپ تک. آپ کربلا سے جب پہنچیں گے نا واپس, آپ کے جو اطراف میں وہ احباب کے جن تک آپ پہنچ سکتے ہیں, اب آپ کریم اپنے کریم کی بارگاہ سے جا رہے ہیں واپس. تو جو ہے آپ کی تو پہلی عفت, جس حد تک ہو سکے عفت کا خیال رکھیں. دوسرا جود, تیسرا ادب. ادب مولا نے فرمایا کہ کل شیء یحتاج الی العقل, ہر شے عقل کی محتاج ہے, والعقل یحتاج الی الادب, عقل ادب کی محتاج ہے. ادب ہی کو تو حور نے نجات دے دی. بھائی مل کے سلوات پہ جو نام ہے بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا و محمد و
چوتھی ہے عقل، یعنی عقل کا مطلب ہے کہ جو میرے مولا نے کہا نا تسلیم ہو جاؤں میں، یہ ہے سب سے بڑی عقل۔ تو یہاں سے پناہ بے عفتی، بے ادبی، بخل اور جہل سے پناہ مانگ کے جائیں یہاں سے۔ بس یہ چھوٹی سی بات تھی۔ آخری بند پڑھ دیتا ہوں، مصائب ہے۔ بولا مکہ کے یہاں ایک ہے سب شاہ و فقیر، سب ایک لباس میں ہوتے ہیں نا، رنگ کے فرق کی رکھتا ہی نہیں میں تصویر، کربلا بولی مجھ میں بھی ایسی ہی نظیر، میں بھی رکھتی ہوں مساوات عمل کی تفسیر۔ وہ تفسیر پتہ ہے کیا ہے؟ وہاں تو حاجی ایک جیسے ہوتے ہیں نا، یہاں پر حسین نے کام کیا ہے کہ رن میں فرزند شہ بدر و حنین آتے ہیں اور جون کی لاش اٹھانے کو حسین آتے ہیں۔ یہ مساوات ہے کربلا میں۔ وہ حسین کے جو اکبر کے لاشے پر بھی گیا، وہی حسین جون کے لاشے پر بھی۔ بات واضح ہو گئی عزیزوں۔ مجھے پڑھنا تو مقتل کا کچھ حصہ تھا، پتہ نہیں وقت کتنا بچا، میں اتنا ہی کافی ہے کہ شدت ذوق پہ جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں۔ کربلا معلیٰ میں مولا حسین کے سرداب پہ موجود ہیں۔ مقتل سے کچھ جملے پڑھ دیتا ہوں۔ ابو الحطوف جوفی نے حسین کی پیشانی پر ایک تیر مارا۔ خون ابل کر حسین کے چہرے سے بہنے لگا۔ حسین نے بلند آواز سے پکار کر کہا، تو نے محمد کے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا؟ ایک منزل آئی حسین پر، تھوڑا سا ضعف ایسا طاری ہوا کہ خستہ تھے، اکبر کی لاشا اٹھا کر، عباس کے بازو اٹھا کر، حسین قاسم کا پامال لاشا بھی اٹھا چکے تھے۔ وقف لیستری، کچھ دیر کے لیے بیٹھے تاکہ استراحت کریں۔ فرماہ رجل بحجر، ایک شخص نے زور سے پتھر مارا حسین کے چہرے سے، پھر خون بہنے لگا۔ پھر ایک اور شقی نے ایک تیر مارا جو 3 بھال کا تھا، حسین کے قلب اثر پر لگا۔ مولا فرماتے تھے بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ یہ وہی جملہ ہے کہ جو 21 رمضان علی بن ابی طالب نے کہا تھا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ وہ تیر حسین نے جو سینے پہ مارا گیا تھا اپنی پشت سے نکالا، خون پر نالی کی طرح حسین کی پشت سے بہنے لگا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خون کو بھر لیا اور اپنے چہرے پر اس خون کو مل لیا حسین نے، اور فرمایا نانا رسول اللہ کے سامنے میں اسی عالم میں جاؤں گا۔ مقتل عزیزوں، جگہ جگہ حسین کے بدن سے خون بہ رہا تھا۔ نئے سال کا آغاز حسین کے مقتل پر آنسو بہاتے ہوئے اور زیارت کرتے ہوئے ہو جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہوگی؟ جی یہاں پر فقط رونا نہیں، آواز کے ساتھ رونا ہے، ہائے حسین کہہ کے رونا ہے۔ مولا جب اپنے وطن سے چلے تھے نا تو ہر ایک نے روک روک کر کہا تھا ہمارا بھی سلام مولا کو پہنچانا، ہماری بھی دعائیں مولا تک پہنچانا۔ عزیزوں، حسین ایک مقام پر ریت پہ بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ نہیں پاتے تھے۔ مالک بن نصر آگے بڑھا فشتمہ، یہاں پر علماء موجود ہے، میں ترجمہ نہیں کر سکتا اس کا مطلب کیا ہے۔ اس نے حسین کو ایک بہت برا لفظ کہا، اس کے بعد تلوار حسین کے سر پر ماری۔ حسین کے سر اقدس سے خون بہ رہا تھا۔ فصاح شمر شمر، چیخا ما وقوفکم، روکے ہوئے کیوں ہو؟ حسین میں بچا کیا ہے؟ جا کر حسین کا کام تمام کرو۔ ضربہ زرعہ، زرعہ آگے بڑھا، حسین کے بائیں بازو پر تلوار ماری۔ رماہ الحسین فی حلقہ، حسین ابن نمین نے حلق پر تیر مارا۔ وضرب آخر بعاتقہ، ایک نے شانے پر تلوار ماری۔ وطعن سلول فی ترقوتہ، سنان نے مولا کی ہنسلی کی ہڈی پر وار کیا۔ پھر ایک شقی نے سینے پر تلوار ماری، ایک نے ایک اور تیر مارا۔ برچیاں اگر کوئی پہلو پہ لگا جاتا ہے، مارتا ہے کوئی نیزہ تو غش آ جاتا ہے، بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے، بند آنکھیں ہیں سر پاؤں جھکا جاتا ہے۔ گرد زہرا، اب میں سن کے رونا، گرد زہرا و علی گریہ کو نہ پھرتے ہیں، گل ہے گھوڑے سے امامے تو جہاں گرتے۔ امام
امام نے کہا صبرن علی قضائک، پروردگار حسین تیری رضا پر راضی ہے یا غیاث المستغیثین۔ چلنا میں رہ گئے، میرے پاس چلنا میں رہ گئے۔ زلجنا حسین کے گرد چکر لگانے لگا، اپنی پیشانی کو حسین کے خون سے تر کیا۔ عمر سعد نے کہا دونکم الفرس، دیکھو زلجنا کو کچھ نہیں کہو، اس لیے کہ یہ رسول اللہ کے لشکر کا گھوڑا ہے۔ الامان الحفیظ، جو رسول اللہ کا نواسا تھا وہ پیاسا سوا ہو رہا تھا۔ اب زلجنا اس نے 40 یزیدیوں کو اپنے سموں سے کچل کر واصل جہنم کیا۔ زلجنا پھر امام حسین کی طرف آیا، یشم حسین کی خوشبو سونگنے لگا زلجنا، اور پھر خیمہ گاہ کی طرف بڑھا۔ دیکھو ہر شہید کا لاشا حسین لے کر آئے نا، لیکن حسین کا لاشا لانے والا کوئی باقی نہیں بچا۔ حسین کا لاشا لانے والا کربلا میں کوئی باقی نہیں بچا تھا۔ اب زیارت الہیہ سے پڑھتا ہوں کہ بیبیاں خیموں سے اس کیفیت میں باہر نکلی، ناشرات شعور علی خدود الاعتماد، اپنے چہروں پر تماچے مار رہی تھی، بین کر رہی تھی، فریاد کر رہی تھی، اللہ اکبر۔ والشمر جالس علی صدرہ، یہ دل زینبیہ ہے نا ساتھ میں، یہاں بی بی زینب آئی، اور شمر امام حسین کے سینے پر بیٹھ گیا۔ قابض علی شہرتے، حسین کی داڑھی کو پکڑ لیا، یہاں اسی مقام سے زری کی نیت کر کے کہنا یا حسین، یا حسین۔ 13 ضربتوں سے حسین کا سر تن سے جدا ہوا۔ دیکھو مجھے میں مجلس پڑھا تھا، ایک جگہ ایک عزادار آئے، انہوں نے مجھے ایک لمحے کا ایسا واسطہ دیا کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ ارے مصائب کا یہ لمحہ بھی تو ہے، پتہ ہے کون سا؟ یہ مثال میں اس لیے دے رہا ہوں، خود مولا رضا نے کہا ہے کہ حسین کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوسفندوں کو ذبح کیا گیا۔ میں نے روایت پڑھی نا، کما یذبح الکبش، جیسے کسی گوسفند، اللہ اکبر، میں پھر سے بار بار نہیں کہوں گا، بس سمجھتے رہنا۔ تو اس عزادار نے مجھ سے مجلس کے بعد بے تحاشا رو کر کہا مولانا جب کسی گوسفند کو بھی ذبح کرتا ہے کوئی تو پہلے تو وہ تڑپتا ہے، پھر ایک منزل آتی ہے بس وہ تڑپنا چھوڑ دیتا، اسے معلوم ہوتا ہے میرے ذبح ہونے کے لیے کہتے مولانا امام حسین پر کوئی تو ایک ایسا وقت آیا ہوگا۔ میں نے پھر زیارت الہیہ کا جملہ یاد کیا، لقد سکنت حواسک، اے حسین آپ نے اپنے دستوں پر روک لیے، آپ کی سانسیں رکنے لگی تھی، اور حسین نیم کھلی ہوئی آنکھوں سے اپنے بچوں کی طرف دیکھ رہے تھے، حسین سکینہ کی طرف دیکھ رہے تھے، حسین جانتے تھے سکینہ یتیم ہونے والی ہے، تماچے لگنے کے وقت قریب آ گیا، آئے حسین کشتے شد، کربلا میں صدا گونجی، علاقت قتل الحسین بکربلا، علاقت صبح الحسین بکربلا، چہرے پر تماچے مار کر یا حسین کہہ کر پرسا دینا، آخری منزل۔ قوم کے ایک عالم سے میں نے سنا تھا، انبیاء و مرسلین دیکھ رہے تھے، ایک ضربت لگی آدم علیہ السلام بلند ہو گئے، پھر ایک اور ضربت لگی نوح علیہ السلام اٹھ گئے، پروردگار یہ نہیں دیکھا جائے گا، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، موسیٰ علیہ السلام اٹھے، یہاں تک کہ ختمی مرتبہ بلند ہو گئے، پروردگار میری گود کا بالا حسین مارا جا رہا ہے، مجھ سے نہیں دیکھا جائے گا، یہاں تک کہ علی مرتضیٰ اٹھ گئے، پروردگار میرا حسین میرے سامنے ذبح ہو رہا ہے، علی سے نہیں دیکھا جائے گا، جس بیوی کو مرسا دینے آئے ہو، حسین کی صدا آئی، اماں، سب حسین کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اماں تم حسین کو چھوڑ کر نہ جانا۔
اللہ اکبر. بہت جتنا مجھ میں دم تھا میں نے کہا, جتنا آپ میں دم تھا گریہ کر لیا. اس سے اللہ اکبر کوئی غش کھا جائے. ذریعے امام حسین کے قریب مسائب امام حسین کو سن کر ایک جملہ مجھے آخری قاضی عباس کے لیے کہہ لینے دو. کیا کہوں میں جملہ, کیا کہوں. میں نے ایک ذاکر تھے بڑے, ان سے سنا تھا کہ ایک اور ذاکر غازی عباس کے حرم میں آئے تھے کئی دہائیوں پہلے. تو زری کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ مولا آپ نے مجھے سب عطا کیا ہے, عزت مقام سب, لیکن کوئی ایسا تحفہ آپ دے دینا کہ آپ کے علاوہ کہیں اور سے مل نہیں سکتا. تو کہتے حرم کا ایک خادم آیا, اس نے کہا اصل قبر عباس پہ چلنا چاہو گے میرے سے؟ میں نے کہا مولا کریم ابن کریم ہے, میں نے مانگا تھا آپ نے فوراً عطا کر دیا. کہتے میں کچھ اور اپنے ظاہروں کے ساتھ مولا عباس کی اصل قبر پر آیا, ایک لمحہ رہ گیا میرے پاس. کہتے ہمارا وجود کانپ رہا تھا, غازی کی قبر سامنے تھی, وہاں پر پانی بہ رہا تھا. ایک ہمارے پاس سید تھا ساتھ میں, وہ اپنے ساتھ مشق لے کر آیا تھا. اس نے خادم سے کہا کہ میں پانی بھر لوں یہاں سے؟ کہ جتنا پانی بھرنا چاہتا ہے بھر لے, آج قبر عباس پہ کمی نہیں ہے پانی. کہتے پانی بھر کے وہ باہر آیا, ہم نے کہا تو نے عباس کی قبر کا پانی لیا ہے, جانا مریضوں کو پلانا شفا یاب ہو جائیں گے. اس نے کہا نہیں, میں اس پانی کو لے کر اپنے وطن ڈھونڈی جا رہا ہوں. جانتے ہو وہ کہاں پہنچا؟ شام میں چھوٹی بیوی کے مزار پر پہنچا. قبر عباس کا پانی سکینہ کی قبر پر بہاتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا اے میری شہزادی, تو نے اپنے چچا سے پانی مانگا تھا, میں قبر عباس کا پانی لے کر آیا ہوں, اے سکینہ پیاسی نہ رہے. کھڑے ہو جانا, اسی کیفیت میں کھڑے ہو جانا. پائے تقریدے رہ گئے, سلام یا سامنے ذریعے انہی بہتے ناسوں کے ساتھ. زیارت حضرت ابو الفضل العباس مختصراً اور پھر سید الشہداء کی زیارت سے سال نو کا آغاز کریں گے. السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین. السلام علیک یا ابن سید الوسین. السلام علیک یا ابن اول القوم اسلاما واقدمهم ایمانا واقومهم بدین اللہ واحوتهم علی الاسلام. اشہد لک ان نصحت للہ ولرسول